ایک شخص دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، سونے سے بھرا ہوا بیگ، مطلب پورا سونے سے بھرا ہوا، سونے کی اینٹیں، زیورات اور بغیر صاف کیا ہوا رو گولڈ۔ اس کے ساتھ والے تمام مسافر پاسپورٹ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کیری آن بیگ کے ساتھ الٹا راستہ لیتے ہوئے ٹرانزٹ ٹرمینل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کیفے میں بیٹھ کر کافی پیتا ہے اور پھر ایک اور نیا مسافر آتا ہے۔ وہ اپنا بیگ نیچے رکھتا ہے اور اس کا بیگ اٹھاتا ہے اور مخالف سمت میں چل دیتا ہے۔ پہلا مسافر اپنی کافی ختم کرتا ہے، دوسرے کا بیگ اٹھاتا ہے اور وہی فلائٹ پکڑ کر واپس روانہ ہو جاتا ہے جہاں سے وہ ابھی آیا تھا۔ وہ بیگ کھولتا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر $28 ملین کی رقم موجود ہے۔ یہ سب سننے میں کسی بینک ڈکیتی جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں افریقہ سے ہر سال تقریباً 400 ٹن سونا اسی طریقے سے UAE پہنچتا ہے، جس کی مالیت تقریباً $13 ارب بنتی ہے۔ لیکن اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ سمگل کیا ہوا سونا دبئی میں پگھلا کر صاف کر کے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے تو وہ 100% قانونی بن جاتا ہے۔ جبکہ اس سونے کے جو حقیقی مالک ہیں ان کے سروں پر آسمان کے سوا کوئی چھت نہیں ہے اور ان کی حالت اس وقت کچھ ایسی ہے۔ آج جب ڈالر مونوپلی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور پوری دنیا میں ایک نیا گولڈ رش چل رہا ہے، سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہیں، تو ایسے میں UAE نے بڑی مہارت کے ساتھ خود کو انٹرنیشنل گولڈ ڈیلر اور گولڈ لانڈرنگ ہب بنا لیا ہے، اور یہ سب اس نے جزوی طور پر افریقہ کی خانہ جنگیوں کو فنانس کر کے حاصل کیا ہے، خاص طور پر سوڈان میں، جہاں پچھلے 2 سال سے ملک کی فوج اور ایک بغاوتی ملیشیا RSF کے درمیان خوفناک جنگ جاری ہے۔ ایک ایسی ملیشیا جو جان چکی ہے کہ سونا کیسے اسلحے اور طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ $3 billion in aid is needed to help Sudan's refugee crisis. Around 1 million people have been displaced after intense fighting broke out a month ago. Fighting broke out in Sudan in mid-April. You've seen it on the streets and in the sky. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. More than 400 people have died, close to 4,000 wounded. And a watching world is asking, what's happening in Sudan? تو سوڈان کی صورتحال کو بریک ڈاؤن کرنے سے پہلے افریقہ میں UAE کے انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں۔ اب UAE کا افریقہ میں کردار بہت پیچیدہ ہے۔ یہ زمینی خریداریوں، علاقائی اثر و رسوخ اور ریڈ سی کے تجارتی راستوں تک پھیلے ہوئے ایک جال کی طرح ہے۔ لیکن سونے کا بے لگام بہاؤ وہ ایندھن بن چکا ہے جو سوڈان اور اس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ UAE کے تعلقات کو چلاتا ہے۔ ایک ایسا بہاؤ جو نہ جنگ سے رکا ہے اور نہ ہی سیاست سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے اور یہ افریقہ میں سول وار کو کیسے ہوا دے رہا ہے۔ میرا نام ہے عاقب رمضان اور یہ ہے سوڈان کی خانہ جنگی کی انسائیڈ سٹوری۔ تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، جہاں سب مکروہ کردار بے نقاب ہونے جا رہے ہیں۔ ایک گراف جو پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ یہ پچھلے 50 سالوں میں سونے کی قیمتوں کا سفر دکھاتا ہے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس وقت پوری دنیا میں عالمی معیشت کے فیوچر کے بارے میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ پیٹرو ڈالر کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، مڈل ایسٹ مسلسل غیر مستحکم ہو رہا ہے اور کئی ممالک اب امریکی کرنسی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، خاص طور پر چین، بھارت اور روس کے ساتھ برکس کے ممالک۔ ویسے ویسٹرن لبرل امپیریلزم پر میں پہلے ہی ایک مکمل سیریز بنا چکا ہوں، جس کے پہلے 2 ایپیسوڈز میں پیٹرو ڈالر کی مکمل کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔
آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کر وہ مکمل سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، ہم اپنی یہ کہانی آگے بڑھاتے ہیں تو پیٹرو ڈالر کی کمزوری کے باعث دنیا بھر کے سینٹرل بینکس نے اپنے ریزروز محفوظ رکھنے کے لیے ایک آزاد کرنسی کی تلاش شروع کر دی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سونا چاہیے میرے دوست۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، سونا نہ تو ڈالر کی طرح ہے اور نہ ہی بٹ کوئن کی طرح۔ یہ ریئل ہے اور وزن رکھتا ہے، اسے فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں یہ فروخت ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دبئی اس کہانی میں شامل ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل سے ہی دبئی میں گولڈ سوک موجود تھا، لیکن جب 1970 کی دہائی میں آئل بوم آیا تو دنیا بھر کے لوگ یہاں آنے لگے۔ دبئی نے ایئرپورٹ بنایا، دولت مند لوگوں کے لیے کھیل کا میدان بنایا، اس کی گولڈ مارکیٹ تیزی سے بڑھتی گئی، اور سونے پر 0% ٹیرف پالیسی نے اسے مزید پرکشش بنا دیا۔ دبئی تیزی سے دنیا کی ایک مثالی جگہ بن گیا جہاں سونا امپورٹ، ریفائن اور سیل کیا جا سکتا تھا۔ آج یہ سٹی آف گولڈ بھی کہلاتا ہے، جہاں 20 سے زائد گولڈ ریفائنرز اور 7,000 گولڈ ٹریڈرز کام کرتے ہیں۔ یہ سالانہ 1000 ٹن سے زیادہ سونا امپورٹ کرتا ہے، جس میں سے 2/3 صرف افریقہ سے آتا ہے۔ اور اب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی سوڈان کی اصل کہانی۔ سوڈان اپنی آزادی کے وقت سے ہی خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ پہلی سول وار تو اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی جب یہ ملک ابھی برطانوی قبضے سے آزاد بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ لڑائیاں عمومی طور پر شمال اور جنوب کے درمیان طاقت اور نمائندگی کے معاملے پر ہوتی رہی ہیں، اور چونکہ سوڈان کے پاس تیل اور گولڈ دونوں ہی موجود تھے، اس لیے یہ تنازعات ہمیشہ ہی بیرونی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں، اور یہ بیرونی طاقتیں اس فریق کی مدد کرتی جو ان کے مفادات کے مطابق کام کرنے کو تیار ہوتا۔ آج یہ جو سب کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے، یہ بھی بڑی حد تک ایک شخص کے اعمال سے جڑا ہوا ہے، عمر البشیر، ایک سوڈانی فوجی کرنل جس نے 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا۔ دوسری سول وار کے دوران اس نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، اسلامی قانون نافذ کیا اور خود کو ایک فوجی آمر کے طور پر مضبوط کر لیا۔ اقتدار پر گرفت قائم رکھنے کے لیے اس نے ملک کے مغربی حصے میں مختلف ملیشیا کو اکٹھا کر کے اپنی ذاتی فوج تشکیل دی، جس کی قیادت ایک کمانڈر حمیتی کر رہا تھا۔ سن 2000 کی دہائی کے آغاز تک سوڈان کا یہ آمر 2 مختلف فوجوں کا سربراہ بن چکا تھا، ایک سوڈانیز آرمڈ فورسز اور دوسری یہ خصوصی وفادار فورس جو اس نے کرائے کے جنگجو اکٹھے کر کے بنائی تھی۔ عمر البشیر نے اقتدار بچانے کے لیے اس فورس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا، خاص طور پر دارفور ریجن میں، جہاں غیر عرب گروہ خود کو حکومت سے محروم محسوس کرتے تھے اور الگ ہونا چاہتے تھے۔ البشیر نے اپنی ذاتی فوج کو ان باغیوں کے خلاف استعمال کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ بعد میں البشیر نے اپنی اس ذاتی فوج کا نام بدل کر ریپڈ سپورٹ فورس یعنی RSF رکھ دیا، مگر یہ صرف ایک فوج نہیں تھی۔ لیک شدہ بینک اور کارپوریٹ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ RSF ایک منافع بخش بزنس امپائر بن چکی تھی، جو گولڈ مائنز پر قبضہ کرتی، سمگلنگ آپریشنز چلاتی، سرحدوں کی نگرانی کرتی، علاقائی کنفلکٹس میں کرائے پر جنگجو فراہم کرتی اور روس اور متحدہ عرب امارات جیسے غیر ملکی ممالک کے ساتھ گولڈ ٹریڈز کرتی تھی۔ ایک دستاویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ حمیتی کی کمپنی نے سوڈان سے دبئی کو $30 ملین مالیت کے گولڈ بارز بیچے تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، کیونکہ RSF نے صرف ڈکٹیٹر عمر البشیر کو اقتدار میں برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس وارلورڈ حمیتی کو بھی بے پناہ دولت دی ہے۔ اس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے فوجیوں کو استعمال کرتے ہوئے سوڈان کی گولڈ مارکیٹ اور سرحدوں دونوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ بات ہے 2005 کی۔ دارفور کنفلکٹ ابھی شروع ہی ہوا تھا، مگر شمال اور جنوب کے درمیان جو جنگ دہائیوں سے جاری تھی وہ بالآخر ختم ہو گئی۔ سال 2011 میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے سوڈان کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پر بانٹ دیا اور جنوبی سوڈان علیحدہ ہو کر دنیا کا ایک نیا ملک بن گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ سوڈان کے 75% آئل ریزروز ساؤتھ ریجن میں موجود تھے، جو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ایسے میں سوڈان کی معیشت کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ ایک ہی رات میں حکومت نے اپنی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کھو دیا تھا۔ اب سوڈان کو معلوم تو تھا کہ اس کے پاس سونا موجود ہے، لیکن اس نے کبھی اسے سنجیدگی سے تلاش نہیں کیا تھا۔ ساتھ ہی ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دارفور جنگ کے بعد لگنے والی امریکی پابندیوں نے سوڈان کو بین الاقوامی مائننگ کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کرنے سے روک دیا تھا۔ چنانچہ البشیر نے ایک مختلف راستہ اپنایا۔
اس نے وہ سبسڈائز مائننگ کانٹریکٹس ان لوگوں میں بانٹ دیے جن کے پاس سونا نکالنے کی صلاحیت موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ تر جنرلز اور وارلورڈز ہی تھے جنہوں نے دارفور کی لڑائی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہاں سے سوڈان میں وارلورڈز کی طاقت حکومت سے بھی زیادہ ہونے لگتی ہے، اور ان میں سے بہت سے گروپس حکومت سے آزادانہ طور پر بیرون ممالک سے اپنے تعلقات بنانے لگتے ہیں، گولڈ اسمگل کرنے لگتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے مفادات کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں۔ 2017 میں ملک کی وزارت تجارت تک رپورٹس پہنچنے لگیں کہ خرطوم ایئرپورٹ پر پورٹ آف سوڈان کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر سونا UAE بھیجا جا رہا ہے۔ 2018 میں سوڈان کے وزیر تجارت موسیٰ کراما نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ملک کی سب سے بڑی غیر استعمال شدہ کانوں میں سے ایک شمالی دارفور کا جبل احمر تھی، جو تیزی سے حمیتی کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ حمیتی نے الجنید کمپنی کے نام سے ایک پرائیویٹ فرم بنائی تاکہ گولڈ مائننگ کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اپنے بھائی کو اس کا انچارج بنا دیا۔ اسی گولڈ ریونیو نے RSF کو طاقتور بنایا، انہیں ہتھیار خریدنے، اپنی فورس بڑھانے اور حمیتی کو سوڈان کے امیر ترین اور طاقتور ترین آدمیوں میں شامل کر دیا۔ RSF کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے کاروبار، انویسٹمنٹس اور ہولڈنگز اتنی بڑی ہیں کہ ایک وقت میں انہوں نے نیشنل بینک آف سوڈان کو خود بیل آؤٹ کیا تھا۔ یہ ایک ایسی فیملی ہے جس کے ہاتھ ہر جگہ ہیں، اور ان کے تمام بڑے بزنسز UAE میں رجسٹرڈ ہیں۔ اقتدار کے سفر میں حمیدی نے UAE کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے، جہاں اس کے زیادہ تر مالیاتی آپریشنز چل رہے تھے، اور ساتھ ہی روس سے بھی، جو طویل عرصے سے سوڈان کا سب سے بڑا اسلحے کا سپلائر رہا ہے۔ روس اس وقت یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس نے اپنی جنگی مہم کے لیے سونا جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ روس کا ویگنر گروپ 2014 سے ہی سوڈان میں سرگرم عمل تھا۔ یہ گروپ مائننگ آپریشنز کی حفاظت کرتا اور سونا سمگل کر کے ملک سے باہر بھیجنے میں بھی مدد کرتا تھا۔ تو اتنے زیادہ طاقتور کرداروں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر حکومتی نگرانی کے باعث جو صنعت سوڈان کی گولڈ اکانومی بن سکتی تھی، وہ بدعنوانی کا اڈا بن گئی۔ مہنگائی بے قابو ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، اور البشیر کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ وہ فوج اور سیاسی اشرافیہ کو رشوت دے کر اپنی حکومت برقرار رکھ سکے۔ ملک کی معاشی حالت تیزی سے بگڑتی گئی، اور 2019 تک عوام کا صبر جواب دے گیا۔ پورے سوڈان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ڈکٹیٹر کے خلاف احتجاج کرنے لگے اور ڈیموکریسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس بے چینی کے چلتے سوڈانیز آرمی اور RSF، یہ دونوں الگ الگ فوجی طاقتیں، حالات کو بھانپ گئی۔ ان دونوں نے مل کر البشیر کو اقتدار سے ہٹا کر اسے جیل میں ڈال دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ 2019 کا اختتام تھا، جب عمر البشیر کی 30 سالہ آمریت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اقتدار جنرل عبد الفاتح البرہان کے ہاتھ میں تھا، اور RSF کا وارڈ لورڈ اور عرب پتی حمیتی اس کے نائب کے طور پر اس کے ساتھ موجود تھا۔ سوڈان کی عبوری حکومت، جس کی قیادت اب جنرل عبد الفاتح البرہان کر رہے تھے اور حمیتی ان کے نائب کے طور پر موجود تھے، انہوں نے 2020 میں ملک کے گولڈ سیکٹر کو کنٹرول میں لینے کی کوششیں شروع کر دی۔ انہوں نے جبل احمر کی کان کو نیشنلائز کر کے حمیتی کے بھائی سے $200 ملین میں خرید لیا، اور اسے سود امین کمپنی کے 33% شیئر بھی دے دیے، جو ملک کے گولڈ مائننگ کی نگرانی کرتا تھا۔ لیکن صرف یہی نہیں، RSF کو اس کان کی سیکیورٹی بھی سونپ دی گئی، جو آنے والے واقعات کا پیش خیمہ بنی۔ جمہوریت کے وعدوں کے باوجود سوڈان کی فوج نے 2021 میں عبوری حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا اور پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد جلد ہی پورے ملک میں ایک بار پھر احتجاج بھڑک اٹھے۔ فوج کو کنٹرول میں دشواری ہوئی، لہٰذا انہوں نے حمیتی سے مدد مانگی۔ فوج نے RSF کو دارالحکومت میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے بلا لیا۔ انہیں یقین تھا کہ RSF ان کے خلاف نہیں جائے گی، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ حمیتی اب سمجھ چکا تھا کہ وہ جنگ لڑ سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے، اور اس کے دوست بھی بہت طاقتور ہیں۔ ویگنر گروپ یاد ہے نا؟ انہی لوگوں نے RSF کو ٹرین کیا تھا، اور 1 سال پہلے لیبیا کی خانہ جنگی میں بھی انہوں نے لڑنے کے لیے انہیں بھرتی کیا تھا۔ جب عمر البشیر 2019 میں عوامی تحریک کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، تو یہ روس تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ یوکرین پر حملے کے چند ہی دن بعد خرطوم ایئرپورٹ پر روس کا کارگو جہاز کو روک کر چیک کیا گیا، جس میں بظاہر کوکیز کے ڈبے بھرے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خالص سونا تھا۔ یہ فلائٹ اس سال کی 16 پروازوں میں سے ایک تھی، جو غالباً سوڈانی فوج کی مدد سے چلائی جا رہی تھی، اور شام میں روسی فوجی اڈے کی جانب جا رہی تھی۔ روس اور UAE دونوں اس جنگ میں گہرے ملوث تھے۔
और आरएसएफ की जंगी सलाहियत से मुतासिर होकर उन्होंने हमीती को उस शख्स के तौर पर देखना शुरू कर दिया था जो कि ना सिर्फ सूडान पर हुकूमत कर सकता है बल्कि उनके सोने के बहाव को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी दौरान यूएई ने सूडान के साथ $6 अरब का पोर्ट मुआहिदा किया जो दोनों ममालिक के दरमियान स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर काम करने वाला था, और ये जाहिर करता है कि यूएई की दिलचस्पी किस कदर गहरी है सूडान में। उसी साल यूएई ने बराह रास्त सूडान से 39 टन सोना इंपोर्ट किया जिसकी मालियत तकरीबन $2 अरब थी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार बताते हैं कि मज़ीद 20 टन सोना सूडान से चैड, मिस्र, इथियोपिया और जनूबी सूडान के रास्ते स्मगल किया गया था। अगले ही साल अप्रैल में जब जंग दोबारा फूट पड़ी तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान से निकलने वाला तकरीबन सारा सोना दुबई की तरफ बह रहा था। ये तस्वीर मार्च 2023 की है जिसमें हमीती को अबू ज़हबी के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। ये उस तवील दौरे के दौरान ली गई तस्वीर थी जिसमें वो अबू ज़हबी गए थे। इस मुलाकात का मकसद तो ये बताया गया था कि सूडानी बहरान के हल के लिए कोशिशों पर बात की जा सके, लेकिन जैसे ही हमीती इस दौरे से वापस आया उसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहना दिया। 15 अप्रैल को आरएसएफ फोर्सेस ने खर्तूम में दाखिल होकर कंट्रोल संभालने की कोशिश की। सूडान की आर्मी के खिलाफ एक मुकम्मल जंग का ऐलान हुआ और हमीती ने वाज़े कर दिया कि अब उसका मकसद मुल्क पर मुकम्मल कब्जा करना है। इस जंग ने सूडान को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। 15,000 से ज़ायद शहरी मारे गए और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल को ह्यूमैनिटेरियन नाइटमेयर करार दिया क्योंकि मुल्क की आधी आबादी यानी तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख अफराद शदीद भूख के ख़तरे से दो चार हैं। ये उस मुल्क में हो रहा है जहां अब भी हर साल अरबों डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे जैसे सूडान में जंग तवील होती गई लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर हमीती के पास इतने हथियार, टैंक्स और ड्रोन्स आ कहाँ से रहे हैं। लीबिया के हुकाम ने बताया कि आरएसएफ को मुबैना तौर पर यूएई की तरफ से लीबिया के प्रॉक्सीज के जरिए हथियार फराहम किए जा रहे हैं। फौजी शिपमेंट्स लीबिया के एयरपोर्ट से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ली जाई जाती और वहां से ज़मीनी रास्ते से दारफोर पहुंचती। वैगनर ग्रुप जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की हुकूमत के साथ पहले से काम कर रहा था उसने भी जदीद हथियार, मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सूडान के अंदर मुंतकिल करने शुरू किए। यही कुछ चैद में भी हो रहा था जहां रोज़ाना यूएई की गो फ्लाइट्स सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के एक सरहदी इलाके में उतरती थी। इनमें से आरएसएफ के लिए ताकतवर हथियार, ड्रोन्स, ज़ख्मी जंगजुओं के लिए इमदाद और कुछ को तो अबू ज़हबी के मिलिट्री अस्पताल पहुंचाने का इंतज़ाम शामिल होता था। नवंबर 2023 में सूडान की फ़ौजी क़यादत ने खुलकर यूएई पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आरएसएफ को हथियार फराहम कर रहा है। तहम एमिरेट्स ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की, ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कि वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद कर रहा है और हमेशा सीज़ फायर और डिप्लोमेटिक मुज़ाकरात की हिमायत करता आया है। आरएसएफ ने भी यही कहा कि वो यूएई से हथियार नहीं ले रहे बल्कि उनके पास अपने रिसोर्सेज मौजूद हैं। जबकि सीज़ फायर मुज़ाकरात बार बार शुरू और नाकाम होते रहे, हमीती अपने सफारती दौरों का सिलसिला जारी रखे हुए था और ख़ुद को सूडान को बचाने वाला लीडर जाहिर कर रहा था। उधर खर्तूम में लोग बता रहे हैं कि आरएसएफ के सिपाही उनके घरों में दाखिल होकर मेटल डिटेक्टर के साथ गोल्ड तलाश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिका, बरतानिया और चंद यूरोपीय ममालिक ने आरएसएफ और सूडानीज़ आर्मी से मुंसलिक निजी कंपनियों पर सैंक्शंस लगाई हैं, जिनमें यूएई की अल जुनैद गोल्ड माइनिंग कंपनी भी शामिल थी जो हमीती के भाई के ज़ेरे इंतज़ाम काम करती है। बाद में जनवरी 2025 में बाइडन इंतज़ामिया ने यह पाबंदियां हमीती पर भी लगा दी और उस पर जिनोसाइड के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। देखा जाए तो यूएई के पास एक भी गोल्ड माइन नहीं है, मगर फिर भी वो आज दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडर्स बने हुए हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? हिसाब साफ है, 1+1 शवाहिद सबके सामने मौजूद हैं। और शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा गैर कानूनी गोल्ड दुबई कैसे पहुंच जाता है बगैर किसी के नोटिस में आए। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि गोल्ड मार्केट में एक ख़ास किस्म का लूप होल रखा गया है। जब गोल्ड दुबई इंपोर्ट होता है तो इसे मेल्ट और रिफ़ाइन किया जाता है और इस अमल के बाद उसका ओरिजिन बदल जाता है। अब वो सूडान या माली या बर्किनो फासो का नहीं रहता बल्कि उसका नया ओरिजिन दुबई बन जाता है। और जैसे जैसे गोल्ड और दीगर कीमती धातों की डिमांड बढ़ती जा रही है, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक अफ्रीका में एक नई ग्रेट गेम में मसरूफ़ है जो अमन हो या जंग किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।